بہترین شاعری آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو جنت کا پتہ بتا دیں۔ آپ تمامی مولائیوں اور مولا کے عزاداروں کے حوالے سے جنت کا پتہ نایاب بلیائی بتانا چاہتا ہے۔ ملازم فرمائیے۔ جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی۔ شعر ملازم آئیے۔ جسم سے خون گرے ماتم شمع جس جا، جسم سے خون گرے ماتم شمع جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہو۔ جسم سے خون گرے ماتم شمع جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ حضرت 25 مئی کو ساکی ناکہ میں بہت زبردست محفل ہو رہی تھی۔ وہاں ہیں تو وہ میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر، لیکن ایک غلط شعر پڑھ دیا گیا، تو مجھے وہاں کچھ نوجوانوں نے گھیر لیا کہ اس شعر کا جواب آپ کو یہی دینا ہوگا، اور آپ جب پڑھیں گے تو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ آپ بہت لوگوں کا جواب دیتے پھرتے ہیں، تو پھر اس شعر کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اور وہ مصرع مجھے یاد رہا ہے، نجر بھائی، اسے زنجیر پہنائی تھی جس کو ہوش نہ تھا۔ اس شعر کا یہ مصرع تھا، اس کو زنجیر پہنائی تھی جسے ہوش نہ تھا، یہ مصرع تھا۔ مولا نے عنایت فرما دیے تو میں نے وہاں پہ یہ جواب پیش کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ بالکل غلط شعر تھا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ ملازم آئیے، اگر جواب آج تک آپ تک پہنچتا ہے تو میں دعا کا طلبگار ہوں۔ ملازم فرمائیے۔ کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا، غلط ہے کہنا کہ مولا کو میرے ہوش نہ تھا، غلط ہے کہنا کہ مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں۔
امام وقت ہے، امام وقت ہے، بے ہوش ہو نہیں سکتا، امام وقت ہے۔ حضرت نجف اشرف کی وہ پر نور نجف میں محفل پر نور کیوں نہیں؟ مولا کے ذریعے کے سامنے فتح جنگ جمل کے عنوان سے ایک محفل کا انعقاد ہوا نیت بھائی، بالکل آپ کے ٹیسٹ کی شاعری ہو گئی، اور میں وہ 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں دوستوں بعنوان تبرک، جو میں نے مولا کی بارگاہ سے مانگا، مولا نے وہی دیا اور میں نے وہی پا دیا۔ ہمارے تمامی شعراء اپنے اپنے عنوان سے اس محفل میں شرکت کے لیے شعر کہہ رہے تھے۔ میں نے مولا سے کہا کہ مولا میں سائنس کا طالب علم ہوں، مجھ کو سائنس سے کچھ مصرے مل جائیں۔ مولا نے مجھے عنایت فرما دیے، بعنوان تبرک پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز فریکوینسی کو اوپر سے اوپر فریکوینسی کو جانور سن لیتے ہیں، ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ امریکن صدر جب ہندوستان آتا ہے تو کوئی مشین لے کے نہیں آتا ہے، بلکہ ساتھ میں کتا لے کے آتا ہے۔ کتا جہاں جہاں ٹہل لیتا ہے تب جا کر کے وہ پھول چڑھاتا ہے، یعنی پوری دنیا پر سیفٹی کے عنوان سے مشین پہ بھروسہ نہیں ہے، کتے پہ بھروسہ ہے۔ آپ چونکی کے نایاب بلیاوی کیا کر رہا، میں کچھ اٹانگ پٹانگ باتیں نہیں کرتا۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرات مولا نے جو 4 مصرے مجھے دیے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اور ڈالٹن سٹی، جس کو ڈالٹن نام کے سائنٹسٹ نے کھوج کی، جس سے 20,000 ہرٹز کی سے زیادہ کی فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، وہ کتا بہت دور تک چلا جاتا ہے، اس سیٹی کے ذریعے اسے وہ بلا لیتا ہے۔ میرے رسول نے جس بات کو 1400 سال پہلے کہی تھی وہ آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ پیش کرتا ہوں مولا کے چاہنے والوں، بارگاہ میں غازی کی بارگاہ میں آپ ہیں، اگر یہ شعر آپ تک پہنچتا ہے تو نایاب بلیاوی آپ سے دعا کا طلبگار ہے۔ ذریعے مولا اور یہ 4 مصرے ملاحظہ کیجیے۔ سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت ہوا میں، سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت ہوا میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا۔ سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت ہوا میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا۔ بغض حیدر کی کچھ اس طرح سے پھیلی بدبو، سننے کی قوت ہے بہت ہوا میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا۔ بغض حیدر کی کچھ اس طرح سے پھیلی بدبو، عائشہ تم کو تو کتوں نے بھی پہچانا۔
کی قوت ہے بہت حیبہ میں، جملے سننے کی قوت ہے بہت حیبہ میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا، بغض حیدر کی کچھ اس طرح سے پھیلی بدبو، بغض حیدر کی کچھ اس طرح سے پھیلی بدبو، عائشہ اس کو تو کتوں نے بھی پہچانا، تاج محل جس نے بنایا تھا اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، یہ ایک ظلم ہوا۔ خداوند عالم کبھی ٹیلنٹ کو فراموش نہیں کرتا، جس نے کاٹا تھا اس کو ایک خوبصورت سزا ملی، یہ اس کا عدل تھا۔ آپ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، تاج محل کے اندر اس بادشاہ کی بھی قبر ہے، لیکن کبھی کوئی قبر کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، لوگ تاج ہی محل دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لکھنؤ میں یہ دو اشعار تمہید کی شکل میں ایک شعر کے لیے پیش کرتا ہوں، ملا فرمائیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں تاج محل، کہاں یہ ثنا خانی کی بزم میں، کہاں تذکرہ۔ کچھ ایسے خیالات ہم لاتے ہیں جو ثنا خانی کی دنیا میں رائج نہیں ہیں، لیکن ہم کیا لاتے ہیں، مولا میری مدد کرتے ہیں، کوئی بغیر ان کے کچھ لکھ نہیں سکتا۔ مولا فرمائیے، کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے، کٹ گیا ہاتھ، دو شعر تمہید کے، کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے، تجھ کو گمنام تیرا فن نہیں رہنے دے گا۔ خدا عادل ہے، ٹیلنٹ کو فراموش نہیں کرتا۔ کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے، تجھ کو گمنام تیرا فن نہیں رہنے دے گا۔ ایک خوبصورت سزا، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا۔ تاج کا حسن، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، تاج کا حسن، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا۔ اب جس شے کے لیے میں نے دو شعر سنایا، بولا تو ہماری، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ، لوگ تاج محل دیکھتے رہ جاتے ہیں، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا، جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل، جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل، جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل،
ذکر سرور اسے ہرگز نہیں مرنے دے گا. ازائے غم سرور کا محل ذکر سرور اسے ہرگز نہیں مرنے دے گا. جناب اویس قرنی کی قبر اطہر کو چومنے کا موقع ملا. وہاں سے ایک شعر مجھے مل گیا غازی کی بارگاہ میں. وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمامی عزاداروں کے حوالے سے. ملاحظہ فرمائیے، نبی کے چاہنے والے نے اپنے سارے دندان توڑ ڈالے. پھر سنا کہ ایک دانت شہید ہو گیا سرکار کا، تو اپنے سارے دانت توڑ ڈالے. عالم اسلام جناب اویس قرنی کے اس عمل پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتا؟ ہم اپنے مولا کے ذکر میں زنجیر لگاتے ہیں، کمر لگاتے ہیں، جسم کو خونچکا کرتے ہیں، تو لوگ فتوے دیتے ہیں. جناب اویس قرنی کے اس عمل پہ فتویٰ کوئی کیوں نہیں لگاتا؟ پیش کرنا چاہتا ہوں غازی کی بارگاہ میں جناب اویس قرنی کے حوالے سے. ملاحظہ فرمائیے، آپ تمامی عزاداروں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں، ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں. اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شب. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں، ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں. اسے تو روکے ہیں دراصل ماتم شبیر. اسے تو روکے ہیں دراصل ماتم شبیر. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں، اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر.
یہ 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہر یہاں جو بھی بیٹھا ہے مولا غازی کا کسی نہ کسی عنوان سے سب پر کرم ہے. مولا ہمیں کربلا سے پیشتر تھا صبر مجبوری کا نام. کربلا سے پیشتر تھا صبر مجبوری کا نام. صبر کو بخشی نہیں ایک زندگی عباس نے. اگر کسی کمزور پر کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو کیا صبر کرتا ہے؟ طاقت تو اتنی ہے کہ کربلا کو الٹ دے. کربلا سے پیشتر تھا صبر مجبوری کا نام. صبر کو بخشی نہیں ایک زندگی عباس نے. ہاتھ والے بھی مجھے اطلاع نہیں دے پائیں گے. ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائیں گے. جتنی دولت سچ بتاؤں بخش دیا. جتنی دولت سچ بتاؤں بخش دیا عباس نے. ملازم حضرات آپ مجھے تازہ کلام پڑھنے کے بعد کچھ فرمائشیں پیش کیے دیتا ہوں. بھائی ایسا نہ کریے میں کہ میری شہادت واقع ہو جائے. ایک سلوات پر محمد آل محمد. پہ ہمارے بھائی نے بڑے اچھے اشعار سنائے. چند سے تمہید کے پیش کرنا چاہتا ہوں. پانی کو میں نے فزیکل اور کیمیکل سائنٹیفک روپ سے اس کا تجزیہ کیا اور خاص طور سے ایک شے کے لیے چند شعر تمہید کے ملا فرمائیے. نعمت حق کا ہے بے مثل نمونہ پانی زندگی بن کے زمینوں پہ ہے اترا پانی. اس میں دنیا کی ہر ایک شے کی جھلک ملتی ہے. تو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی. تو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی. پانی عنوان پہ بہت اچھے اشعار سنے ہیں آپ نے. دیکھیے ایک سائنس کے طالب علم سے پانی کا ایک سائنٹیفک روپ پیش کرنا چاہتا ہوں. ملا فرمائیے. تو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی. ملا فرمائیے. میرے مولا نے کہا کہ جب دو چیز کو جبرن اگر جوڑا جائے یا الگ کیا جائے تو وہ شے شعلہ نما ہو جائے گی. آج دنیا سائنس اسے فیزن اور فیوزن کہتی ہے. بلاسٹ کا سارا فارمولا اسی پہ ڈیپینڈ ہے. ملا فرمائیے. تو ہی عنصر سے خدا نے ہے بنایا پانی. اپنے عنصر کو الگ کر کے فضا میں اکثر برق کی شکل میں خود کو ہے بدلتا پانی. برق کی شکل میں خود کو ہے بدلتا پانی. ملا فرمائیے. بستیاں چاند
सितारों पे बसाई जानती, बस्तियां चांद सितारों पे बसाई जाती, उनके दामन में जो इंसान ये पाता पानी, उनके दामन में जो इंसान ये पाता पानी। शहर मक्का कभी आबाद नहीं हो पाता, शहर मक्का कभी आबाद नहीं हो पाता, सच है ज़मज़म का वहां पर न उबलता पानी। अट्रैक्शन हजरत, मैं ये शेर इसलिए पेश कर रहा हूँ कि कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इन स्टेजों पर शायरी नहीं सुनी जा रही है, तो मैं कुछ जो मेरे पसंदीदा अशार हैं जो साइंटिफिक रूप से मैं पेश करना चाहता हूँ। यकीनन आप खामोशी से नहीं सुन पाएंगे, ये मेरी कोशिश है। पानी उन्वान पे बहुत अच्छा सुना है मुलाज़मा। ये ग्रेविटी, इसकी हरकत में कशिश का है नुमाया पहलू, इसकी हरकत में कशिश का है नुमाया पहलू, वरना ये सच है जमीनों पे न गिरता पानी, वरना ये सच है जमीनों पे न गिरता पानी। वेपराइजेशन, ये बुलंदी के मनाजिल न कभी तय करता, ये बुलंदी के मनाजिल न कभी तय करता, रिश्ते नूर जो दामन में न रखता पानी, ये बुलंदी के मनाजिल न कभी तय करता, ये बुलंदी के मनाजिर न कभी तय करता, रिश्ते नूर जो दामन में न रखता पानी। कितने सूरज है नेहा इसके हर एक कतरे में, रोजो शब देता है दुनिया को उजाला पानी, रोजो शब देता है दुनिया को उजाला पानी। पानी का स्ट्रक्चर मुलाज़ा फरमाइए, मुंजमिद होके शायरी की है मैंने, मैं चाहता हूँ इसके हौसला अपने, मुंजमिद होके कहीं संग सिफत बनता है, मुंजमिद होके कहीं संग सिफत बनता है, और कहीं फूल के चेहरे का है जलवा पानी। क्या सुन लिया आपने? मुंजमिद होके कहीं संग सिफत बनता है, और कहीं फूल के चेहरे का है जलवा पानी। एक दाना, गुरेज का शेर, एक दाना भी जमीनों से न पैदा होता, बन के रहमत जो जमी पर न बरसता पानी, बन के रहमत जो जमी पर न बरसता पानी। कहर की शक्ल में दुनिया को डुबो देता है, नूह का फिरता है लेकर के सफीना पानी, कहर की शक्ल में दुनिया को डुबो दे। एक शेर सुनाना है दोस्तों, एक शेर सुनाना चाहता हूँ मुलाज़ हुमाई। कहर की शक्ल में दुनिया को डुबो देता है, नूह का फिरता है लेकर के सफीना पानी। मुलाज़ा हुमाई, जुल्म की राह में दीवार बना करता है, जुल्म की राह में दीवार बना करता है, हक परस्तों के लिए देता है रास्ता पानी। जुल्म की राह में दीवार बना करता है, हक परस्तों के लिए देता है रास्ता पानी। करबला जब तेरी तारीख लिखी जाएगी, करबला जब तेरी तारीख लिखी जाएगी, खून सस्ता लिखा जाएगा तो महंगा पानी। करबला जब तेरी तारीख लिखी जाएगी, खून सस्ता लिखा जाएगा तो महंगा पानी। बस तमहीद का आखिरी शेर गाजी की बारगाह में पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, तमहीद का आखिरी शेर। लेके चुल्लू में जरी ने ये बसज यास कहा, लेके चुल्लू में जरी ने ये बसज यास कहा, तशनगी तू ही बता किसमें है कितना पानी। क्या सुन रहे आपने? चुल्लू में तो फिर आप क्यों थक गए?
जिस शेर के लिए मैंने ये साइंटिफिक सफ़र तय किया, ये ख्यालात सनाखानी की दुनिया में राज नहीं हैं। मेरे मौला मेरी मदद फरमाते हैं, साइंस का तालिब इल्म हूँ, एक सेंट्रल आइडिया रखता हूँ। बस इसी शेर के लिए मैंने तमामी तमहीद के अशार सुनाए। मेरी ज़िंदगी का कीमती शेर नैयर भाई जो मैं पेश करना चाहता हूँ। प्यास की शक्ल में मुलाज़ फरमाइए, लेके चुल्लू में जरी ने वे बसज यास कहा, लेके चुल्लू में जरी ने ये बसज यास कहा, तशनगी तू ही बता किसमें है कितना पानी, तशनगी तू ही बता किसमें है कितना पानी। दोस्तों बस इसी शेर के लिए मैंने तमहीद के अशार सुनाए। प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, और कोई हार गया पी के भी ठंडा महफिल की अपनी मजबूरी है। बहुत शुअराए कराम हैं बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ। पहले मेरे हजरत, मैं चूँकि स्टेज के उसूल से बंधा हूँ, इसलिए चंद शेर पेश किए देता हूँ। जो चार मिसरे मैंने आपको नहीं सुनाए, हमारे बुजुर्ग ने। लेके चुल्लू में जरी ने ये बसज यास कहा, लेके चुल्लू में जरी ने ये बसज यास कहा, तशनगी तू ही बता किसमें है कितना पानी, तशनगी तू ही बता किसमें है कितना पानी। प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, प्यास की शक्ल में एक जंग कोई जीत गया, और कोई हार गया एक भी ठंडा, और कोई हार गया एक भी ठंडा पानी। चार मिसरा गुलाब भाई साइंटिफिक तौर से हमारे बुजुर्ग शकील भाई का ये हुक्म है, मुलाज़ भाई। खुश्क होने की अदा साइंटिफिक रुख से पेश करता हूँ गाजी की बारगाह में। खुश्क होने की अदा अश्क में होती ना अगर, खुश्क होने की अदा अश्क में होती ना अगर, अश्क के बहर में फिर डूबती दुनिया अब्बास, अश्क के बहर में फिर डूबती दुनिया अब्बास। शोले चश्म से जल जाती समी फौज के साथ, शोले चश्म से जल जाती समी फौज के साथ, शोले चश्म से जल जाती समी फौज के साथ। वो तो कहिए था तेरा रुख सुए दरिया अब्बास,